ہوگی اور نعیم ہے نعمتوں والی، اور اس جنت میں ان کی کیا پکار ہوگی؟ دعواہم، پکار ان کی اس میں ہوگی، یعنی اب پہلی پکار کی بات ہو رہی ہے جب وہ داخل ہوئے، اور اس میں وہ یعنی سلام 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 ہوگا، اور اس کے بعد فرشتے سلام کریں گے، اور پھر اب جن کا دعویٰ وہاں پر پکار یعنی دعا کی طرح سے ہوگا سبحانک اللہم۔ تو اس کے بارے میں تفسیر ہے کہ سبحانک اللہم یعنی کہ جو انسان چاہے گا تو وہ کہے گا سبحانک اللہم، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب کوئی چیز مانگے گا کہے گا سبحانک اللہم، یعنی اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کی تعریف سے ہی ہر چیز مانگے گا، تو اللہ کا کی حمد ہی حمد ہوگی اس میں جنت میں۔ اور پھر تحیتم فیہا سلام، اور ان کے اس بیچ میں وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے جائیں گے، بیچ میں سلام ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، چیز کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، سبحانک اللہم کہہ رہے ہیں اور کھا رہے پی رہے ہیں، جو بھی چیز مانگ رہے ہیں ہر چیز ملتی جا رہی ہے، سلام مل رہا ہے۔ آخر دعا کیا ہوگی جب ان کو ساری چیزیں مل رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے 3 دعا اس میں جنت میں، اور یہ مکمل یعنی کہ ہم تعریف اللہ کی ہوگی، انسان جو سانس بھی لے گا نا اس سے بھی اللہ کی حمد جاری ہوگی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے کام کیے، جن کا دل مطمئن نہیں ہے، یعنی کہ اطمینان سے کسی چیز میں گناہ پر مطمئن نہیں ہے، یعنی ہر وہ چیز جو نافرمانی پہ لے کے جاتا ہے ان کا دل مطمئن نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں ان کو لگتا ہے کہ یہ نافرمانی ہے، ان جگہوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں ان کو لگتا ہے کہ یہ نافرمانی ہے، یہاں میں گر سکتی ہوں اس نافرمانی میں، مجھے کچھ ایسی چیز ہو سکتی، تو ان جگہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے وہ بندہ یا بندی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، تو جنت کی طرف راستہ ان کو اللہ تعالیٰ دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور جنت میں یہ چیز ان کو ملے گی۔ وَلَوْ يَعْجِلُ انسان کی ایک خاصیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ جلدی مانگتا ہے، لوگ جو جلدی دے دے اگر اللہ، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کے لیے شر استجالہم جو وہ مانگتا ہے، یعنی کہ انسان کبھی کبھار، یہ تو ایک اہل مکہ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے تھے اگر ایسے ہی ہے تو عذاب لے کے آؤ، انَّ الْحَقُّ أَمْطَرَ عَلَيْنَا، انہوں نے سورہ میں پچھلے والی سورہ میں کہا تھا اگر یہ حق ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش ہو جائے، امطر علینا ہم پر آ جائے، تو کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پر کیوں نہیں آ جاتی، آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یہ جو مانگ رہے ہیں اگر آ جائے تو انسان جو مانگتا ہے بالخیر لقضی الیہم اجلہم، ان کا فیصلہ ہو جائے ان کے لیے۔ اور یہ عام ہماری جنرلی کیا ہے، ہمارے منہ سے کوئی بد دعا نکل جاتی، مر ہی جاتے، ایسا کیوں ہو گیا، یا بچوں کے لیے کوئی بد دعا دے دی، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بندے کے حق میں کیا، یعنی کہ وہ شر جو ہے وہ بندے کے حق میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر ہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں دیتے ہیں کچھ بھی، ان کو فوراً ان کی یہ بد دعا یہ بات ان کی قبول نہیں کرتے ہیں جو وہ شر مانگ رہا ہے۔ وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ، تو ان کے لیے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مکے والوں کے لیے، تو ان کو چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کی ملاقات سے امید نہیں رکھتے ہیں ہماری ملاقات پر، اور اپنی سرکشی میں وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ جب ان کو چھوتا ہے، جب انسان کو ایسے انسانوں کی اللہ تعالیٰ جنرلی بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جب ان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو پکارتا ہے ہمیں، کیسے پکارتا ہے؟ آج آپ ہم سب کو اس کو دیکھنا ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی دکھ آ گئی، کوئی بچوں کے ساتھ کوئی مصیبت آ رہی ہے، کچھ آ رہی ہے، لیٹتے بیٹھتے ہاتھ میں تسبیح ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، رو رہے ہیں سجدے میں جا کے اللہ سے گر گڑا رہے ہیں، دعانا لجنبہ قائدا قائما، بیٹھے ہیں، قائم ہیں، کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ فلما کشفنا، جب ہم نے دور کر دی ان سے درہ، مر کان لم یدعنا، ایسے چلا گیا جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر مسہ، جب اس کو تکلیف چھوئی تھی۔ کذالک زینا للمسرفین، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دی ان کے اعمال، یعنی ان کو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا، مطمئن قلب ہو گئے ان کے دنیا میں، جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے دل اسی میں تھک گئے، یعنی کوئی غلط کام غلط لگ ہی نہیں رہا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ غلط کام غلط نہیں لگ رہا ہے، یعنی کہ نچوائے آدمی اپنے لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ، یہ غلط کام غلط نہ لگے، کوئی غلط کام، کوئی میوزک، ناچ گانا، کھلے تماشے، شادی بیاہ، مکمل نافرمانی، مکمل نافرمانی، اور اس نافرمانی پہ کبھی دل شرمندہ ہی نہیں ہو، اسی پہ آڑے چلے جا رہے ہیں۔ لقد اهلكنا القرون من قرون من قبلكم لما ظلموا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس سے پہلے بھی بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا اس سے پہلے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، جب ان کے پاس رسول آ گئے تھے روشن نشانی لے کے، نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، اسی طرح سے ہم نے جزا دیا قوم مجرمین کو۔ تو جیسے مجرم قوم کو اللہ تعالیٰ نے جزا دیا، تو جب ہم کسی کو بھی ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ، تو اس پہ بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، جزاکم اللہ خیر کہنا چاہیے،
صرف جزاک اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سزاؤں کے لیے بھی کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں بھی ذرا سا احتیاط کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر کہنا چاہیے. اگر آپ کو کسی کے لیے محبت ہے تو اچھے سے اس کو دعا دیں، کیونکہ دعا بھی اچھے طریقے سے دینا چاہیے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اور پھر اس کے بعد ہم نے جانشین بنایا زمین میں، اس کے بعد تم کو، کس کو؟ اہل مکہ کو، من بعد، تاکہ کیوں بنایا جانشین؟ ایک کے بعد ایک بناتے چلے گئے. اب مکے والوں تک کی بات پہنچ گئی، تو پھر کیوں بنایا؟ تاکہ تم کو دیکھا جائے کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو. تو جانشین جب آپ کسی کی گدی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو دیکھا جاتا ہے نا. اب حکومت ملی کسی اور کو ملی تو اب دیکھنے کے لیے نا کہ کس طرح سے وہ عمل کر رہے ہیں، اب کیا ان کا کام ہوگا. تو وہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جانشین ہمیں بنایا ہے ہمارے عمل دیکھنے کے لیے. جب ان پہ آیات پڑھی جاتی ہے، ہماری آیات روشن، قول الذین لا یرجون، اس میں بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری ملاقات سے جس کو امید نہیں ہے، یعنی آخرت کا انکار ہے. تو یہ آخرت پر ایمان جو ہے، یہ جو ہے عقیدہ توحید ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لقاءنا، جو ہماری ملاقات پر جن کو امید نہیں ہے، اتبع قرآن، لے آؤ اس قرآن کو، غیر حاضر، اس قرآن کے علاوہ کچھ اور چیز لے کر آؤ، یا اس کو بدل دو، یعنی میری مطلب کی کوئی چیز ہو جائے، ہمارے مطلب کی جو ہمارے اس سے میچ کرتا ہوا ہو. قل ما یکون لی ان ابدلہ، کہہ دیجئے میں نہیں ہوں کہ اس کو اپنی طرف سے بدلوں، کچھ بھی اپنی طرف سے کوئی اس میں چینج لے کر آؤں. میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف لے کر وہی آئی ہے. میں اس حکم کا تابع ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور میں اس سے ڈرتا ہوں، اور میں اس کی نافرمانی سے بھی ڈرتا ہوں، اس عذاب، بڑے عذاب سے بھی میں ڈرتا ہوں. کہہ دیجئے اگر چاہے اللہ ما تلوت علیکم لا ادراکم بھی، کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہیں اس کی تلاوت کرتا، یعنی میں نہیں، مجھے یہ ملتی کتاب، میں یہ نہیں بتاتا، یہ کوئی ایسی تلاوت تمہارے اوپر تلاوت کر کے نہیں سناتا، نہ تمہیں خبر دیتا اس کی. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 40 سال تک ان کے بیچ میں رہے اور صادق اور امین کہلاتے تھے. اور جب انہوں نے قرآن کے ذریعے بلانا شروع کیا اللہ کی طرف، تب ان کو دشمنی ہونی شروع ہو گئی تھی، اور تب ان کو قرآن سے دشمنی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو آپ سے نہیں، ان کو اللہ کی اور اللہ کی آیات سے دشمنی ہے. تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ بتائیے ان کو، فقط لبثت فیکم، کہ میں تو ٹھہرا رہا تمہارے بیچ میں ایک عمر تک، اس سے پہلے کہ تمہیں عقل کیوں نہیں ہے کہ میں اگر اس کو اپنے طرف سے بدل دوں یا اپنے طرف سے، یہ میری زبان ہے ہی نہیں، یہ میں اس طرح سے کبھی بات ہی نہیں کی. میں نے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، جیسے میرے پاس اترا ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں، ورنہ میں پہلے سے تمہیں کچھ تلاوت کر کے سنا رہا ہوتا. ومن اسلم ممن افترا، جو کون بڑا ظالم ہوگا جس نے گڑا اللہ کے اوپر جھوٹ یا اللہ کی آیات کو جھٹلایا. بے شک نہیں پھلا پاتے مجرم لوگ. اور کون ہے مجرم لوگ؟ مجرم کون ہے؟ جھوٹ کرنے والے، جو یہ کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ عبادت کرتے ہیں جو اللہ کے سوا جن لوگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، جو کہ نہ ان کو نفع دے رہا ہے نہ نقصان دے رہا ہے. وہ یہ کیا کہتے ہیں وہ ان کے بارے میں؟ یعنی ان بتوں کی وہ پوجا کر رہے ہیں یا پرستش کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ تو ہمیں سفارش کریں گے ہمارے لیے. تو آج بھی جو قبر اور قبرستان اور اس طرح کی جو مزاروں پہ جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے سفارش کریں گے. یہ اللہ کے پاس ہمارے یہ لوگ مقرب بندے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں مانگنا ہے. ہم تو بہت گناہگار، ہماری بات تو پہنچے گی نہیں اللہ کے پاس. یہ ہے یہ شرک کا عقیدہ، یہ شرک کا عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ جب میرے بندے پوچھے قوم، میں اس کے قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی، میں جواب دیتا ہوں اس کی دعوت، داعی کا، یعنی پکارنے والے کا، جب پکارتا ہے وہ مجھ کو. زدعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہیں قریب سے جواب دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل اتنبئون اللہ، تم اللہ کو خبر دے رہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اس کے بارے میں کہ تم اللہ کو خبر دیتے ہو. یعنی کوئی ہستی کا وجود جس کا وجود جو ہے معلوم ہی نہیں، آسمان اور زمین میں کوئی وجود ہی ہے، اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں تم اللہ کو بتا رہے ہو، اللہ کو کہہ رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے سفارشی، اس کا وجود ہی نہیں ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ بہت پاک ہے اور جس سے یہ شرک کرتے ہیں. وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اگر یعنی انسان کی ابتدا دین توحید سے ہوئی تھی، ایک امت تھی، پھر اس میں فرق آیا تھا، پھر اس میں شرک آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی طرح سے پوری امت رہتی، ایک امت واحد ہوتی، لیکن انہوں نے اختلاف کر لیا. یعنی اختلاف کیسے ہوا؟ ایمان کا اور کفر کا، ایمان کا اور شرک کا، کفر
شرک کا اور ایمان کا یہی فرق آتا چلا گیا. تو اللہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اللہ نے ایک بات فکس رکھی ہے، ایک بات جو کہ گزر گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی ہے ربک، رب کی طرف سے، کہ قیامت تک، یعنی قیامت ایک وقت ہے، اس سے پہلے جو ہے جس کی جو جیسا وقت ہے اس سے پہلے کوئی تباہ نہیں ہوگا، یہ بھی ہے، اور قیامت جب آئے گی اس وقت فیصلہ ہو جائے گا. اگر یہ بات اللہ کی لکھی ہوئی ہے، نہیں لکھی ہوتی لقضی بینہم، ان کے بیچ میں فیصلہ کر دیا جاتا جو وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی کوئی دیر اینڈ دیر بات ختم ہو چکی ہوتی. لیکن اللہ نے ایک بات بتا دی ہے کہ ایک نیشن جب کہ وہ نافرمانی کر رہی استغفار نہیں کی، وہ ختم ہو گئی، دوسری نیشن آئی، اور پھر یہ نیشن آتی چلی جا رہی، اور پھر اس کے بعد قیامت تک جو ہے وہ ایک وقت تک وہ نیشن رہے گی. وَيَقُولُونَ، اور اختلاف کا جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس کریں گے. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيَّ آيَةٌ مِّن رَّبِّي، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارے اوپر رب کی طرف سے کوئی آیت اتری. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا، تو کہہ دیجئے بے شک اللہ کے پاس سارا غیب ہے، یعنی کس کو دینا ہے، کہاں دینا ہے، کب دینا ہے، سارا غیب اللہ کے پاس ہے. فانتظروا، تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. یعنی کہ وہ نشانی بھی مانگتے تھے، ایک طرح سے معجزات مانگتے تھے. تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں کہہ دو کہ اللہ کے پاس ہے نشانی ساری، انتظار کرو، نشانی آئے گی، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. جب انسان کو چھو جاتے ہیں رحمت اللہ کی طرف سے، من بعد ضراء کے بعد، مصیبت کے بعد جو اس کو چھو جاتی ہے، جب اذا لہم مکر فی آیاتنا، جب رحمت ملی، جیسی وہ تکلیفوں کے بعد جو ایک رحمت آئی، یہ انسان کی خاصیت ہے ساری. تو ان اہل مکہ کے لیے بات ہو رہی تھی، وہ قحط آیا اور انہیں کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو، تو قحط جب ہٹ گیا تو وہ پھر کیا کرنے لگے، لہم مکر فی آیاتنا، پھر وہ جو ہے وہ اللہ کی آیات میں مکر، پلاننگ، مذاق، اختلاف اور کرٹیسائز ساری چیزیں شروع کر دی ہے. کہہ دیجئے اللہ بہت جلد جو ہے نا اللہ کے پلان آنے والا ہے، اسرع المکرہ، بہت جلدی چال چلنے والا ہے، اور بے شک ہمارے جو بھیجے ہوئے ہیں لکھ رہے ہیں جو تم چالے چل رہے ہو. والذی یصورکم، اللہ وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے جو ہے خشکی میں، سمندر میں، یعنی تمہارے لیے جو ہے وہ چلا رہا ہے تم خشکی اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو ملک میں، یعنی کہ خشکی میں کبھی جا رہے ہو، کبھی سمندر میں. سمندر کا زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے ذکر کہ سمندر ایک نشانی کے طور پہ بھی ہے، اور سمندر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے گر گئے، اب کوئی بچت نہیں ہے. تو اب کشتی میں ہیں، وَجَرَيْنَا بِهِمْ رِيحٍ بِرِيحٍ، اور وہ چلتی ہے ساتھ اس کے ہوا طیب، بہت زبردست خوشگوار زبردست ہوا چل رہی ہے، کشتی چل رہی ہے، مگن ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں وہ اس کے ساتھ. اچانک ایک دوسری ہوا آ گئی، آ جاتی ہے ایک ہوا شدید، آصف ہوا آ گئی، بہت شدید ہوا، اور اوپر سے ایک موج کے اوپر موج آ گئی. اب ان کو ہر جگہ سے آ رہی ہے موج، کلی مکان، ہر جگہ سے. وَظَنُّوا، اب ان کو لگا، اب سمجھ گئے یہ کہ اب وہ گر گئے، اب ان کو جو ہے بچت نہیں ہے، مرے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکار رہے خالص ہو کے اس کے دین کے لیے، اگر ہمیں نجات دے دی ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں کے میں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دیا، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اب پھر سے وہی سرکشی زمین میں کر رہے ہیں، ناحق، without any دلیل، ناحق جو ہے نا زمین میں سرکشی کرتے پھرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو تمہاری جو سرکشی ہے تمہارے اپنے نفسوں کے اوپر ہے، یعنی کہ نفسوں کے خلاف جائے گی تمہاری سرکشی، یہ تمہارے لیے عذاب بنے گی. متاع الحیات دنیا، فائدہ اٹھا لو دنیا کا. یعنی جتنی سرکشی انسان کر رہا ہے آج، یہ سب ان کے خلاف جائے گا. اور یہ جو ہے نا وہی والی آیت ہے کہ ان کے دل مطمئن ہو گئے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں متاع الحیات دنیا، دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا صحیح ہے کیا غلط، کیونکہ وہ اللہ کے کلام کی طرف نہیں آ رہے، غافل لوگ ہیں. ثم الینا مرجعکم، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر بتائے گا جو تم عمل کر رہے تھے. انما مثل الحیات دنیا، مثال جو ہے دنیا کی ہے کیا ہے، ایسی مثال ہے جیسے کہ آسمان سے پانی برسا، مل گئے سارے نبات، ہر طرح کی کراپ زمین میں، ہر طرح کے اس میں سے کھا رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، انعام کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں. حتی اذا اخذت الارض، خوب زمین نے زبردست طریقے سے جو ہے لہلہا گئی ہے، خوبصورت، کمال زخرفها زینت، زمین اتنی خوبصورت ہو گئی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک مردہ زمین، اور اس میں ہر طرح کے آ رہے ہیں، ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کے رہنے والے گمان ایسا کر رہے ہیں
کہ وہ ہر چیز پر ان کی قدرت تھی، یعنی کہ یہ سب کیا کرایا انہی کا ہے. اچانک آ گیا اللہ کا حکم رات کے وقت یا دن کے وقت، اور سب کو حسیدہ کر دیا جیسے کہ کوئی بسا ہی نہیں تھا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اپنی آیات بیان کر رہے ہیں کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرے. یعنی اس آیت سے سبق یہ کہ دنیا کی زندگی ہمارے امتحان کے لیے ملی ہے. اچھے برے حالات جو ہیں وہ انسان کو دے رہے اللہ تعالیٰ، آزادی بھی دی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہماری زندگی، ہماری صحت، ہمارا مال، ہماری خوبصورتی، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارا جانا آنا، یہ سارے آزمائش ہے. اتنی خوبصورتی سب ہمارے پہلے والے کیا کیا کچھ کیا، سب آپ موویز میں دیکھ لیں، کیا زبردست طریقے سے شادیاں ہوئی، کیا زبردست، اچانک ختم، سب کچھ ختم. وہ گھر بھی بک گئے، وہ لوگ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. یہی حال ہمارا ہوگا. ہمارے ساتھ کیا چیز رہ جائے گی؟ ہمارا اپنے اعمال چلے جائیں گے. جتنی ساری جو جوانی کی خوبصورتی ہے، جو اسکن ہے، جو زبردست بال ہے، سب کو ختم ہو جانا ہے. ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. کیا چیز رہ جائے گی؟ والباقیات الصالحات المال والبنون زینت الحیات الدنیا. والباقیات الصالحات، کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ نیک عمل. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے بندے کو نہیں جانے دینا چاہتے ہیں جہنم میں. لیکن نافرمان جیسے آپ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ غلط چیز ہو، آپ کے پاس نہیں جاؤ، ادھر نہیں جاؤ، ادھر سے گر جاؤ گے، ادھر فلاں ہو جاؤ گے. کیوں آپ ان سے محبت کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہماری بتا دی، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں جہنم میں جائیں ہم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں دارالاسلام کی طرف، اور ہمیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طرف کر دے. کس کو؟ جو اللہ سے محبت کرے گا، جو اللہ کی طرف جانا چاہے گا، جو اللہ کو جاننا چاہے گا. للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے جو لوگ دارالسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھائی بھی اور زیادہ ہے. اور زیادہ کیا ہے؟ اچھائی تو جنت ملے گی، اور زیادہ کیا ملے گا؟ اللہ کا دیدار. یا اللہ ہمیں اپنے دیدار جو ہے نصیب کرے یا رب. ولا آمین. ولا ترهق وجوههم قتر ولا ذلہ، نہ ان کی چہروں کو کوئی سیاہی چھوئے گی، نہ کوئی ذلت چھوئے گی، اور وہ اصحاب الجنت ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن جنہوں نے برا کمایا، جو برا کما رہے، جن کی عبادات بھی نہیں ہے، جو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہے، جن کے معاملات بھی خراب ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ برا ہے. مثلھا، اسی برا ہوگا ان کے لیے، برائی کا بدلہ اسی کے مانند ہوگا. اور ان کی جو ہے چہروں پہ ذلت چھا جائے گی، اور ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ان کو ڈھانپ لیں گے ان کے چہرے ٹکڑوں میں سے رات کے تاریک، قطعا من اللیل مظلما، یعنی کہ سیاہ چہرہ ہوگا. ایک وجوہ چمک رہا ہوگا، ابیض ہوگا، اور ایک اسود ہوں گے چہرے، جو سیاہ چہرے ہوں گے. اور یہ اصحاب النار ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے. جس دن ہم جمع کریں گے سب کے سب کو، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا اپنی ان کی جگہ پر، ان کو کھڑا کر کے، انتم شرکاء، تم اور تمہارے شریک دونوں کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر. فزیلنا بینہم، تو اب ان کے بیچ اور بیچ میں جو ہے، بیچ میں درمیان میں پارٹیشن ہوگا. وقال شرکاؤکم ما کنتم ایانا تعبدون، اور کہیں گے شرکاء ان کے کہ نہ کہ ہم تمہاری عبادت کرتے، صرف تم عبادت کرتے، صرف ہماری تم عبادت کرتے. کون کہیں گے؟ یہ وہ جو شریک جن کو یہ لوگ عبادت کر رہے تھے. فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم، تو کافی ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل. یعنی کہ اب وہ جو لوگ، جن لوگوں نے ان بزرگوں کو بنا لیا، وہ بیچارے تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہہ کے گئے تھے نا کہ میری عبادت کرو یا مجھے پکارو، غوث اعظم کہو یا کچھ کہو، تو وہ کہیں گے ہم تو تمہاری عبادت سے بھی غافل تھے. لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر نفس کو اس کا جو ہے، اس کی کمائی کا جو ہے، جو اس نے کیا تھا، وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا، آزمایا جائے گا، یعنی سامنے لے کر آ جایا جائے گا، رکھ دیے جائیں گے. ردوا الی اللہ، اور لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو اس کا مولا حق ہے، اور گم ہو جائیں گے جو وہ گڑ رہے تھے. قل من یرزقکم من السماء، کون ہے جو مجھے رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے. امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو مالک ہے میرے سماعات کا، ابصار کا. اور یخرج الحی، وہی ہے جس نے زندوں کو مردے سے نکالا، مردے کو زندے سے نکالا، اور سارے معاملات کرتا ہے. کہیں گے اللہ، وہ مانتے تھے اللہ، تو پھر کیوں نہیں تقویٰ کرتے؟ یہ رب ہے تمہارا حق، رب الحق ہے. تو اس کے بعد حق کے بعد کوئی گمراہی ہے؟ تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ یہ کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح سے اللہ کا ثابت ہو گیا اللہ کا کلمہ ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، یہ نہیں ایمان لائیں گے.
کہہ دیجیے کہاں ہے حل من شرکائکم من یبدأ الخلق، تمہارے کہو اپنے شریکوں سے کہ کون ابتدا کرتا ہے پیدائش کا اور پھر کون دوبارہ کرتا ہے؟ کہیں گے یا قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہیں گے ہاں اللہ ہی کرتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ، تو پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ جب تمہیں یہ پتہ ہے تو تم اللہ کی طرف ونس آف اللہ کی طرف، ہمارے یہ جو شریک ہیں یہ تو نہیں کرتے نا. قل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہہ دیجئے کون ہے جو شریک جو تمہارے شریکوں میں سے ہے جو رہنمائی کرتا ہو تمہارے حق کی طرف؟ صرف اللہ ہی ہے نا جو تمہیں ہدایت دیتا ہے حق کی طرف. کیا بھلا وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو نہیں راہ پاتا ہے کہ اس کو صرف راہ دکھایا جائے؟ یعنی وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کو پیروی کی جائے گی. کیا ہے تمہاری کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ وما يتبع اکثرهم الا الظن، اکثر لوگ جو ہے نا ظن پر جاتے ہیں، گمان پر جاتے ہیں، ان کا دین ان کی شرک جو ہے صرف گمان پر ہوتی ہے، اور یہ جو ظن ہے یہ کسی بھی طرح سے ان کے کام نہیں آئے گا، اور اللہ جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. وما كان هذا القرآن يفترى، اگر ہوتا یہ قرآن کی گھڑ لیا جاتا اللہ کے سوا، لیکن یہ اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے جو تصدیق کر رہی ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پاس ہے، اور ہر چیز کے بارے میں اس کتاب میں ہے، کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں افطرا، اگر یہ گھڑا ہوا ہے لاؤ ایک سورہ بنا کے لے آؤ، اس جیسے لے آؤ، اور جس کو بھی تم استطاعت رکھتے ہو بلا کے لاؤ. یہ کئی بار یہ آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے یہ، اگر تم سچے ہو تو. بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا جو ابھی تک پہنچے ہی نہیں، انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا. جو جھٹلا کون رہا ہے؟ جس نے کھول کے دیکھا ہی نہیں، جس کے ڈیپتھ میں گئے ہی نہیں ہے. ولما یاتم تاویلی، تعویل کی طرف گئے نہیں ہے، اس کے ڈیپتھ میں گئے نہیں. تعویل کیا ہے؟ ڈیپتھ. قرآن کو پڑھے اور سمجھے اور اس کی ڈیپتھ میں جائے تو پہچان آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 1400 ایئرس پہلے یہ بات کہی ہے، ایمبریولوجی کے بارے میں کہا ہے، ہر چیز اپنی جگہ آربٹ میں گھوم رہی ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی ہے اس میں، ابھی تو انہوں نے گھیرا ہی نہیں ہے اور جھٹلا رہے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی لوگ ایسے جھٹلاتے رہتے تھے. دیکھو کس طرح انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، ظالموں کا. ومنہم من یؤمن بہ، کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں ان میں سے، کچھ لوگ نہیں ایمان لاتے ہیں اس پر. لیکن رب جانتا ہے کون ہے فسادی، کون نہیں ماننے والا ہے. اگر یہ جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے میرا عمل میرے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارا ساتھ ہے، میں اس سے بری ذمہ ہوں، میں اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہا ہوں جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی شرک والے عمل سے میں اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کر رہے ہو. کچھ لوگ اس میں سے ایسے ہیں جو آپ کی طرف غور سے سنتے ہیں، یعنی کہ دیکھ رہے ہیں ایسے. تو کیا تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم سناؤ گے بہروں کو اور وہ کیا عقل ہی نہیں رکھتے ہو؟ تو ایسے یعنی کہ وہ لوگ جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اشارہ کہ وہ آ کے بیٹھ کے سنتے تھے لیکن سنتے نہیں تھے، اور جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیا تم دکھاؤ گے اندھوں کو کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہو. بے شک اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ظلم نہیں کر. یہ لوگ خود ہی نہیں آنا چاہ رہے، خود ہی اپنی سماعت کو، خود ہی اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کر رہے قومی اور شرعی آیات کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، چونکہ یہ آیات کو دیکھ نہیں رہے، پہچان نہیں رہے، قرآن کی طرف آ نہیں رہے. جس دن اکٹھا کرے گا ان کو کہ لم یلبسوا الا ساعۃ، ایسا لگے گا جیسے ایک ساعت کے وقت یہ لوگ رہے ہیں. من النہار، دن کے وقت وہ پہچان جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے. لیکن اسی طرح سے نقصان میں ڈالا جن لوگوں نے، جو لوگ اللہ کی ملاقات سے جھٹلایا انہوں نے، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کیا ہم ان کو دکھا دیں جو ہم وعدہ دیتے ہیں آپ کو، یا ہم آپ کو فوت کر دیں. کیونکہ وہ لوگ بار بار عذاب مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم وہ جو وعدہ دکھا بھی دیں، ہم آپ کو فوت بھی کر لیں، لوٹنا تو ہے نا اللہ ہی کے پاس، پھر اللہ گواہ ہوگا جو یہ کر رہے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت میں رسول بھیجا ہے. جب بھی رسول آئے ان کے بیچ میں درمیان میں فیصلہ کر دیا گیا اور ظلم نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ انہوں نے نہیں مانا تو ان کے درمیان فیصلہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم ہو سچے. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے نفس کے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ایکسپٹ جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے. ہر امت کا ایک وقت ہے، یعنی کہ وہ جو بتاتے کہتے ہیں کب آئے گا، اگر آ رہا ہے عذاب آ جائے، اب عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، بار بار یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو ہر امت کا، ہر نیشن کا ایک وقت مقرر ہے. جب اس کا وقت آتا ہے تو ایک ساعت دیر نہیں ہوتی ہے، ایک گھڑی، اور نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے، ہر بات کا وقت مقرر ہے. قل ارأیتم اتاکم عذاب ہو، اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے بیات میں، رات میں، دن میں،
माज़ा यस्ताजिलून मिनल मुजरिमीन, किस बात की फिर जल्दी मचा सकेंगे मुजरिम लोग। असुम्मा इज़ा मा वक़अ आमनतुम भी, क्या फिर उस वक्त तुम जब वो वाक़या हो जाएगा फिर तुम ईमान लाओगे इस पर। अल आना, अब, और तुम इससे पहले तो बड़ा जल्दी मचाते थे, यस्ताजिलून थे, तुम बड़ा जल्दी मचाते थे। फिर कह दिया जाएगा उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया था, यानी रॉन्ग डूअर्स को, कि चखो अजाब हमेशगी का, ये वो जजा है जो तुम कमाई करते थे। वयस्तंबिऊनका अहक़, और वो आपसे पूछते हैं, वयस्तंबिऊनका अहक़, क्या ये सच है? वो ये यानी कि क़यामत का जो वादा है ये सच है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कह दीजिए हाँ, ई यानी कि हाँ, रब की कसम के साथ, ये हक है ये। वमा अंतुम बिमुअज्जिज़ीन, और सब तुम नहीं अल्लाह को आजिज़ करने वाले हो। यानी क़यामत का इनकार बार बार यकीनन दहानी कराई जा रही है। वलो अन्ना लिकुल्ली नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्दी, अगर जमीन पे जितने भी नफ्स है जिन्होंने जुल्म किया वो उस वक्त फिदिया में दे दे, वसर नदामा, अपनी नदामत को छुपाएंगे जब वो देखेंगे अजाब को। कुछ भी करने वो फिदिया दे, वो अपने नदामत को छुपाएंगे। खुद या बैनम, उनके बीच में फैसला कर दिया जाएगा किसके साथ, वो जुल्म नहीं किया जाएगा। खबरदार, बेशक अल्लाह ही के लिए है आसमान और जमीन, अल्लाह का वादा है, सच है, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। वो ज़ात है जो जिंदा करता है, मौत देता है, उसी की तरफ लौट के जाना, बार बार अल्लाह की पहचान। अब बहुत बेहतरीन आयत आ गई और बहुत तसल्ली वाली आयत है कि ए लोगों, क़द जाअकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास मौइज़ा नसीहत आ गई तुम्हारे रब की तरफ से, शिफा है लिमा फी सुदूर, और शिफा है तुम्हारे लिए, हर तरह की शिफा है। यानी कुरान आपकी शिफा है, जिस्मानी सोल के लिए, रूह के लिए, दिल के लिए, हर तरह की शिफा है ये। और जब आपके मौइज़ा आया तुम्हारे रब की तरफ से, आपने नसीहत पकड़ा, आपकी बीमारी गई, आपकी दिलों से जो शक और शुबात सारी चीजें शिफा हो गई, तो आपको क्या मिल गया? हिदायत मिल गई। जब हिदायत मिल गई आपको रहमत मिल गई। किसके लिए? मोमिनीन के लिए। तो ये कुल बिफज़लिल्लाहि बिरहमतिही, और फिर अल्लाह ताला कह रहे ये अल्लाह का फजल है, ये नेमत है, कुरान ये नेमत है आपके लिए, इतनी बड़ी नेमत है कि इतनी बड़ी रहमत अल्लाह की तरफ से आई है, अब इसके साथ खुशी मनाओ। ये इतनी बड़ी नेमत को लो, सिर्फ हाथ में लेके चूम के नहीं रखना है, खोल के हमारे दिलों की बीमारी को दूर करना है, हमारी जो है अपनी रहनुमाई करना है। फिर इसके जरिए आप देखिएगा कैसे रहमत आएगी। तो खुशी मनाओ जो रहमत मिलने वाली है, और वो जो तुमने खैरुम मिम्मा यजमऊन, कहीं बेहतर है जो तुम जमा कर रहे हो। जो दुनिया में अपने टाइम जिसमें आप लगा रहे हैं, जॉब 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 जॉब, पैसे 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 पैसे, इसमें टाइम लगाओ, ये वर्थ बनेगा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए रहमत। ये थोड़े में आप कनात कर लेंगे, आप थोड़े पैसे में आपका उसमें गुजारा हो जाएगा। आप अल्लाह के लिए टाइम दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुछ लोगों के दर्जे क़यामत के दिन इतने बुलंद होंगे कि अंबिया शुहदा सारे रश करेंगे। सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे? तो बताया, फरमाया ये वो लोग होंगे जो आपस में अल्लाह की किताब की वजह से मोहब्बत करते होंगे, यानी इसके लिए खुशी मनाते होंगे, इसके लिए लुक फॉरवर्ड करेंगे कि हमें बैठ के कुछ पढ़ने को मिल रहा है, हमें बैठ के कुछ समझने को मिल रहा है। तो ये वो लोग होंगे, और ये वो लोग होते हैं जो अर्श के साए में रहेंगे, साथ में से एक होंगे जो अल्लाह के लिए मिलते हैं, जो अल्लाह के लिए जुदा होते हैं। तो हमने खुशी मनाना है जो हमें ये नेमत मिली है, और इसके लिए बहुत लुक फॉरवर्ड करना है। कह दीजिए क्या देखा तुमने मांज़लल्लाहु लकुम रिज़्क़न फजअलतुम मिन्हु हरामन हलाला, क्या तुमने देखा जो अल्लाह ने नाजिल किया रिस्क में से और तुम उसको बना रहे हलाल और हराम खुद से? क्या तुम्हें इसकी अल्लाह ने इजाजत दी? अल्लाह, क्या अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है इसकी? अमल अल्लाह यफ्तरून, कि तुम उसके लिए जो है वो झूठ करो। वमा ज़न्नुल लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब यौमल क़ियामह, क्या मामला होगा उन लोगों के साथ जो गढ़ते हैं अल्लाह पर झूठ क़यामत के दिन? बेशक वो इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, अभी अल्लाह ताला का फजल है लोगों के ऊपर, किस पे पकड़ नहीं हो रही है। अक्सर लोग शुक्र नहीं अदा कर रहे कि अभी भी बचत हो गई है, अभी भी इस तरफ आ जाए, अभी भी अल्लाह के लिए गलत बात कहने से रुक जाए, और अभी भी कुरान को समझ जाए। वमा तकूनु फी शानी वमा ततलू, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, और आगे हमसे भी अल्लाह ताला बात करे कि जब भी तुम होते हो किसी हालत में और जो तुम पढ़ते हो उसमें से, कुरान में से, वला तामलूना मिन अमलिन, और फिर अब हमसे कह रहे हैं और जो तुम अमल करते हो कोई भी अमल, इल्ला कुन्ना अलैकुम, कि अल्लाह ताला कह रहे एक्सेप्ट कि हम होते हैं तुम्हारे साथ, यानी कंटिन्यूअसली अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो ये नहीं कि अल्लाह ताला हमारे साथ यहाँ वहाँ, ये आयत ये नहीं बता रही है, यानी अल्लाह ताला का को इल्म है सारी बात, शुहूदा गवाह हाजिर है, यानी अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हैं और अल्लाह के अपने इल्म से अल्लाह ताला को पता है।
جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں اور نہیں کوئی چیز چھپی ہوئی رب سے مثقال ذرہ، کوئی بھی ذرہ کے برابر زمین میں، نہ آسمان میں، نہ چھوٹا نہ بڑا، سب کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف. اللہ ان اولیاء اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بہت ہی خوبصورت آیت، اور ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ اللہ کے لیے خبردار جان لو کہ بے شک اولیاء اللہ کون ہے. اللہ ولی ہے، ان کو جو ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی غمزدہ ہوں گے. کون لوگ ہیں وہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ہے ولی اللہ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے تقوی کرتے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں سے بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ کام کرتے ہیں جو کہا ہے، اور عذاب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. لہم بشریٰ، ان کے لیے جو ہے دنیا کی زندگی میں بشریٰ ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی ہے. اللہ کے کلمات جو ہے اللہ کے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس کے لیے خوشخبری ہے. تو آپ کو نہ غمزدہ کرے ان کی بات، بے شک اللہ کے لیے ساری عزت سمیع علیم ہے. اللہ ان للہ من فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے. اور وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو بھی کچھ بھی ہے وہ جو پیروی کرتے ہیں، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ نہیں پیروی کرتے ایکسپٹ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور جو بھی وہ قیاس آریوں پر ہے. یعنی اللہ کے لیے تو سارا کچھ آسمان زمین، اس اللہ کو مانو. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ تو زنگ پہ جا رہے ہیں. وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو، دن کو بنایا تمہارے لیے روشن. اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہو، یعنی رات کی بات کی تو سننے کی بات کی. اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے ساتھ ولد. سبحان، وہ پاک ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اولاد ہمیں ضرورت ہے، ہم ہیں. لہو ما فی السماوات، اس کے لیے آسمان اور زمین ہے. اس کے پاس ان دکم من سلطان لہٰذا، نہیں تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں تمہارے پاس. تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو. کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ ان الذین یفترون علی اللہ، جو لوگ اللہ پر کچھ گڑھ لیتے ہیں، بات جھوٹ نہیں پھیلا پائیں گے. وہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اب ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری طرف لوٹنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب چکھائیں گے، شدید عذاب، جو وہ کفر کرتے تھے. اب یہاں نوح علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی، کچھ انبیاء کرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ خبر پڑھ کے سنائیے، پڑھ کر سنائیے. ٹھیک ہے، پڑھ کے سنانا ہوتا ہے تاکہ سنے انسان اور پھر اس کو دیکھے بھی اور سمجھے بھی. نوح علیہ السلام کے بارے میں جب کہا انہوں نے اپنے قوم سے، ہے میری قوم کتنا تمہارے اوپر کتنا بھاری کیوں ہے میرا کھڑا ہونا مقامی، کہ میرا کھڑا ہونا، میرا تذکیری، میری نصیحت اللہ کی آیات کے ساتھ، تو تمہارے اوپر جو تو اللہ پر، یعنی کہ میں تو اللہ پر توکل کروں. فاجمعوا امرکم، تو تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، اپنا کام کرو، اپنا فیصلہ کرو اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو. ثم لا یکن، پھر کوئی بھی جو بھی تمہارا نہ ہو فیصلہ ہمارے اوپر، جو بھی تم فیصلہ کرو گے چھا جا کر گزرو اور نہ دو تم مجھے مہلت. یعنی وہ تو توکل کر رہے ہیں نا، جو کرنا ہے کرو، میں تو کھڑا رہوں گا، میں تو نصیحت کرتا رہوں گا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، جب تم موڑو گے تو فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، تو تم کیوں منہ موڑ کے جا رہے ہو؟ میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں حکم دیتا ہوں کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں. لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دیا، جو بھی ان کے ساتھ تھے کشتی میں، اور بنا دیا ان سے پیچھے ایک جانشین، ان کو سب کو غرق کر دیا. وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام جو ہے ڈرائے جانے والوں کا. جو ڈرائے گئے تھے وہ نہیں مانے، نہ ڈرے، تو ان کا انجام کیا ہوا. اس کے بعد دوسرے بھیجا رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کے طرف، ان کے پاس وہ روشن نشانی لے کر آئے، تو نہ تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے، اور انہوں نے جو جھٹلایا، جو بھی جس طرح سے پہلے والوں نے جھٹلایا تھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں میں. کن کے دلوں میں؟ جو سرکش کرنے والے. بہت قوموں کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا، اور بہت قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کہا صرف نوح علیہ السلام کا ذکر کیا. اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد، کہ ان کے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا، وہ قوم مجرم تھے. پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، انہوں نے کیا کہا؟ ان کا یہ جادو ہے کھلم کھلا. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اس حق کے لیے یہ بات کہتے ہو، جب تمہارے پاس آ گیا تم اس کو کہہ رہے ہو یہ جادو ہے، تو جادوگر تو فلاح نہیں پاتے، تم اس کو جادو کہہ رہے ہو، جادوگر کبھی فلاح پائے ہیں؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا، پھر انہوں نے اس بات پہ کہا کہ تم ہمارے پاس لے کر آؤ تاکہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد جو ہم لوگ کرتے تھے اس سے تم ہم پھیر دو ہمیں.
اور تم جو ہے ہمارے بیچ میں بڑے بن جاؤ, کبریا یعنی ہمارے بیچ میں بڑے بڑے بن جاؤ, یعنی ہمارے بیچ میں تم لیڈرشپ میں آ جاؤ زمین پہ, ہم نہیں ہے تمہارے لیے ایمان لانے والے. قال فرعون ائتونی, فرعون نے کہا کہ اچھا لے آؤ, اپنے لوگوں کو کہا کہ ہر طرح کے جادوگر کو, جاننے والوں کو جمع کرو, جو کہ ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے اس سے پچھلے والی سورے میں سورہ الاعراف میں. فلما جاء السحرہ, تو جب آگے سارے جادوگر تو ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈالو, تم ڈالو کہ میں ڈالوں کہ تم ڈالتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو. قال موسیٰ اچھی تم بھی جو تم لے کر آئے ہو, السحر جو جادو لے کر آئے ہو, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو جادو لے کر آئے, تم ڈالو. ان اللہ سیبطلہ, یہ آیت جو ہے کیا کی آیت ہے, یعنی کہ جادوگر جو ہے وہ جو ہے مٹنے والے, ان قریب مٹ جائیں گے. بے شک نہیں, اللہ جو ہے وہ نہیں اصلاح کرتا ہے جو مفسدین کا جو عمل ہوتا ہے. اور اسی وقت اللہ کا حق ثابت ہو گیا اللہ کی بات کے ساتھ. مجرموں کو بہت ناپسند تھا, پھر نہیں تھا ایمان لاتے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی بھی, ایکسیپٹ کتنے لوگوں نے ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, ذریہ یوتھ تھے, کچھ یوتھ تھے اس کی قوم سے, خوف سے ڈرتے, یعنی خوف تھا ان کو فرعون کا اور ان کے سرداروں کا کہ وہ ان کو فتنے میں ڈالیں گے, ان کے اوپر آزمائش, ان کے اوپر عذاب ڈالیں گے. اس خوف سے لوگ نہیں ایمان لائے تھے, صرف کچھ لوگ, کچھ نوجوان تھے. اور فرعون جو تھا بہت ہی سرکش تھا, زمین میں بہت سرکشی کرتا تھا, اور بے شک وہ تھا بہت ہی حد سے بڑھنے والا. پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر, اسی پر توکل کرو. تو ایمان کے ساتھ توکل آتا ہے. تو اپنی قوم کو انہوں نے یہی بات سمجھا رہے تھے کہ ایمان تو لے آؤ, توکل کرو اگر تم مسلم ہو. تو انہوں نے کہا کہ فقالوا علی اللہ توکلنا, ہم تو توکل کر رہے ہیں اپنے رب پر. پھر وہ ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتے ہیں کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں جو ہے ان کے لیے فتنے کا ذریعہ نہ بنا دے ظالم قوم کے لیے, یعنی کہ ظالموں کو ہم پر قابو نہ دے دے. ونجنا برحمتک, اور جو ہے وہ ہم نے نجات دے دی اپنی رحمت سے, قوم کافرین سے, یعنی قوم کافر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی. اور وہی کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو کہ اب جو ہے, یعنی صرف بیچ میں یہ بات ہو رہی ہے, نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے, لیکن اس سے پہلے کی بات بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ کیا کرنا تھا تم کو, کہ تم جگہ بناؤ اپنی قوم کے لیے اس مصر میں, کچھ گھروں کو بنا لو, یعنی کہ باہر نکل کے کوئی عبادت نہیں کرو, باہر تمہیں فتنہ ہے اس قوم کو. تو پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ ان کو عبادت کی طرف لگاؤ, اور مصر کے گھروں کے اندر ٹھہرے رہو, اپنے گھر کو اندر جو ہے وہ جلو بیوتکم قبلتن, اور گھروں کے اندر قبلہ بناؤ, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرنے کے لیے. تو یہ والی بات جو اللہ کی بات اس وقت کے لیے بھی ہے اور آج تک ہے. جب مسجد میں جانا مشکل ہو گیا, جب مسجد کے منع ہو گیا مسجد میں جانا, اس وقت کیا کرنا تھا, گھر کے اندر قبلہ بنانا تھا. مینس کہ گھر کے اندر جماعت کرنا ہے. جماعت جو ہے وہ گھر کے اندر بھی ہوتی ہے اور اس وقت بھی ہے, اور جب مشکل وقت آ جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ایک الگ الگ کوئی نماز پڑھے, نماز جماعت سے ہوتی ہے. اور بشر المؤمنین, یہ کام کرو تو خوشخبری ہے مومنین کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا, بے شک آپ نے دیا فرعون کو اس کے سردار کو ہر طرح کی, یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دعا بھی ہے اور بد دعا بھی ہے فرعون کے لیے. سارا زینت کا سامان دے دیا, سارا مال دے دیا اس دنیا کی زندگی میں. یعنی اتنا سرکش تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر دعا کی اور ایک بد دعا کی کہ آپ نے اس کو تو سارا کچھ دے دیا دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک, کہ وہ ہم جو رب اے ہمارے رب کہ وہ بھٹکا دیں تیرے راستے سے. ربنا اطمس علی اموالہم, مٹا دے ان کے مالوں کو, اور اتنا سخت کر دے ان کے دلوں کو کہ وہ ایمان ہی نہیں لائے. کتنی یعنی ایسی بد دعا کہ ان کو وہ ایمان نہ ملے, کیونکہ اس نے کہا بھی تھا نا کہ میں ایمان لے آیا, لیکن اس کا ایمان قبول نہیں ہوا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی تھی اللہ تعالیٰ نے. کیوں انہوں نے یہ دعا مانگی, اسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگی, ہم نہیں ایسی دعا مانگ سکتے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی, اتنا سرکش تھا, حد سے زیادہ سرکش ترین تھا دنیا کے لیے. تو اس لیے مانگی تھی کہ اگر یہ ابھی اس کو ایمان لے آیا تو اتنی اس نے جو گناہ کیے, اتنا کچھ کیا ہے, یہ تو سب بچ جائے گا یہ. وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, یہاں تک کہ وہ دیکھ لے عذاب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد اجیبت دعوتکما, تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. تمہیں اب کیا کرنا ہے, تمہیں استقامت سے کرو اور راستہ جو ہے ان لوگوں کا نہیں پیروی کرو جو جن کو علم نہیں ہے, یعنی کہ علم والوں کا راستہ اپناؤ. علم والوں کا راستہ اپنانے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. وجاوزنا, ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے, تو اس کا پیچھا کیا فرعون نے, اس کے لشکر نے, کیسے حد سے زیادہ ضد اور زیادتی سے, یہاں تک کہ انہوں نے پا لیا اس کو غرق ہونے والی جگہ.
اندر پہنچا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ پورا سمندر واپس مل رہا ہے تو اس وقت اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اس نے کہا کہ میں ایمان لیا بے شک نہیں کوئی الہ مگر وہ ہستی ایمان لائے جس پر بنو اسرائیل، یعنی خود اپنے ڈائریکٹ اللہ کی طرف نہیں کیا، بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آلآنا، اب وقد عصیت، اس سے پہلے تو تم نے نافرمانی کی تھی، قبل سے پہلے تم نے نافرمانی کی تھی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تم تو بہت مفسدین میں سے تھے. تو یہاں جو ہے وہ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ بات بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے. فَالْيَوْمَ، آج تمہارے لیے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دی، نُنَجِّيكَ بِبَدَنٍ، تمہارا بدن کو، تمہارے بدن کو ہم نجات دے دیں گے تاکہ وہ ہو جائے تیرے پیچھے ایک نشانی بن جائے، وہ تیرے پیچھے وہ نشانی بن جائے گی. آج تک وہ بدن محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں لکھا 1400 ایئرس پہلے یہ بات بتا دی ہے، اور یہ بات پتہ چل گئی لوگوں کو. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی آیات سے غافل ہیں، اس نشانی سے غافل ہیں، ابھی بھی ان کو نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ. اور اسی طرح سے ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، ٹھکانہ اچھا، اور ان کو ہر طرح کے رزق دیا، بہت پاکیزہ رزق دیا. فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ آ گیا جو ہے ان کے پاس علم آ گیا تھا. علم آنے کے بعد، نعمت آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے فرقے میں چلے گئے. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو بنی اسرائیل جو ہے کہ نہ صرف نعمت بلکہ یہ جو آیات کو بدل دینا، کتاب میں سے کچھ اور بات کر دینا، تو یعنی یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے علم کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اختلاف کیا، اور نشانی دکھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، نعمت بتا دی، اس کے باوجود بھی تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو اختلاف کیا انہوں نے، جو اس کے بارے میں جو بھی اختلاف کرتے ہیں. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، آپ کو کسی شک میں نہیں ہونا ہے. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مما انزلنا الیک، جو بھی ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں. تو آپ پوچھ لیجئے ان پڑھنے والوں کو، کتاب کو پڑھنے والوں کو، جو آپ سے پہلے جو کتاب والے ہیں، جو کتاب پڑھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی شک ہے تو سارے واقعات اس کتاب میں بھی ہیں، اور وہی واقعات یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. آ گیا تمہارے پاس حق رب کی طرف سے، تم شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا. مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں اس میں کوئی کسی بارے میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور نہ تم ہونا ان لوگوں میں جن نے جھٹلایا اللہ کی آیات میں، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بے شک وہ لوگ حقت علیہم کلمۃ ربک، ان کی بات اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو گئی ان لوگوں کے اوپر، یہ نہیں ایمان لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْ كُلُّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں گے، یہاں تک کہ عذاب دیکھ لیں گے دردناک، نہیں ایمان لائیں گے. لیکن ایک واحد بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، کیوں نہ ہوئی ایک بستی جو ایمان لائی تھی، ان کو صرف ایک نفع جو دے گیا ان کا ایمان. اللہ، کیوں نہیں تھی اور کوئی بستی، ایکسپٹ کیوں نہیں کوئی بستی ایمان لائی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے اور پھر اسی میں جواب بھی دے رہے ہیں. ایکسپٹ کہ ایک بستی، اللہ قوم یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی، وہ اس کا ایمان لانا فائدہ دے گیا. کیوں؟ کیونکہ یونس علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو کہہ کہ تمہارے پر عذاب آئے گا، اور اللہ کا حکم دیے بغیر، سنے بغیر وہ نکل گیا غصے میں، اور پھر وہاں کشتی میں بیٹھ گیا. ہم نے اس کے بارے میں ابھی پڑھیں گے بھی ڈیٹیل سے، اور کس طرح سے قرآن نکلا، اور وہ پھر ان کو ڈال دیا گیا سمندر میں، اور پھر مچھلی کھا گئی ان کو. تو ادھر پیچھے جو ہے ان کو سمجھ آ گیا ایمان والوں کو، جو تھے قوم ان کی، اور وہ پھر ساری ایون جانور تک باہر نکلے، اور خوب رو رو کے سب نے معافی مانگی، چیخ پکار کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے عذاب دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب، دور کر دیا ان سے عذاب الخزي حیات دنیا میں، اور پھر ان کو فائدہ دیا ایک مدت تک وہ رہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پوری قوم کو، یعنی شروع سے لے کے آخر تک سب کو ایسی کر دیتے اللہ تعالیٰ، اگر چاہتا تو سب ایمان لے آتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا بھلا تم یا مجبور کرو گے یہاں تک کہ وہ ہو جائے ایمان لانے والے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ، کوئی نہیں ایمان لا سکتا سب کے اللہ کے اذن سے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور ڈال دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ گندگی کو، یعنی کہ کفر کو یا نفاق کو ان لوگوں سے جو عقل نہیں رکھتی ہو، یعنی کہ اللہ کا طریقہ نہیں، جو لوگ عقل سے کام نہیں لیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ شرک میں چلا جائے، وہ کچھ ایسی گندگی میں چلا جائے، ایسے گناہ میں. کیوں؟ کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لینا چاہ رہے.
وہ غافل ہونا ان کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے انتظار کرو ماذا فی السماواتی، دیکھو قل انظروا ماذا فی السماواتی والارض، دیکھو آسمانوں کو اور زمین کو، اور دیکھو کہ کیا وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نہیں فائدہ دی ان کو کوئی آیات کوئی ڈراوے اس قوم کو جو ایمان نہیں لائے. یعنی اگر آسمان اور زمین کو دیکھے غور سے تبھی ایمانی اسی پہ ایمان لے آئے، لیکن کچھ بھی نشانی کوئی چیز ان کو قوم کو فائدہ نہیں دی. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِي خَلَوْا، تو نہیں وہ انتظار کر رہے مانند اس کے، یعنی کہ وہ نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں نا کہ مثل ایام، ان دنوں کے مانند جو اس سے پہلے گزر گئے. کون سے دن گزر گئے؟ یعنی کہ وہ قومیں مٹ گئی ہیں، اس سے پہلے جو بھی قومیں مٹی، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس طرح کی کوئی دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجی رسولنا، اور ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو جو ایمان لاتے ہیں اسی طرح سے. جو عذاب آتا ہے تو رسول اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں. اور یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ حقاً علینا، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ مسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ایمان والوں کو نجات دیں گے. تو ایمان ہر طرح کی نجات کا ذریعہ ہے، ہر طرح کی مشکل کی نجات کا ذریعہ ہے. یعنی کہ اگر یہاں آپ کو نہیں ملا تو وہاں ملے گا. اے لوگوں اگر تم ہو کسی شک میں دین میرے دین کے بارے میں، تو فلا عابد الذین، تو نہیں میں عبادت کرتا ہوں ہستیوں کی جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس ہستی کی جو یتوفاکم، جو فوت دیتا ہے، یعنی کہ مارنے والا زندہ کرنے والے کی جو ذات ہے، اس کی میں عبادت کروں گا. اس کے علاوہ جن کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میں اس کی کیوں عبادت کروں؟ اور میں اس حکم دیا جاتا ہوں پہلا، سب سے پہلے میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور قائم کر لو اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر. فوکس ہونا بہت ضروری ہے دین کے لیے، اور ہمیں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ وَلَا يَضُرُّ، اور وہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا جن کو وہ جو پکارتے ہیں وہ نہ نفع دیتے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات، نہ نقصان دیتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں. پھر اگر تم نے کیا بے شک تم نے ظالموں میں سے ہوں گے. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر چھوتی ہے کوئی بھی اللہ تمہیں پہنچائے، یمسسکم تمہیں چھو لے اللہ، یعنی پہنچائے تمہیں اللہ کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو، تو کوئی نہیں دور کر سکتا ہے سوائے اللہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، تو یعنی ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. وہیں یرید کا خیر، اور اگر کوئی خیر تو کوئی پلٹنے والا نہیں اس کے فضل سے. جس کو چاہے دے دے اپنے بندوں میں سے، وہ غفور الرحیم، جس کو چاہے جو نعمت دے، جس کو چاہے جس طرح کی تکلیف دے. اے لوگوں تمہارے پاس آ گیا حق ہمارے رب کی طرف سے، جو ہدایت لے گا اپنے آپ کے لیے. جو حق آ گیا ہے، جو قرآن آ گیا ہے، جو سنتیں آ گئی ہیں، جو وحی آ رہی ہے، یہ جو لے گا وہ اپنے لیے لے گا نا، اپنا فائدہ ہے اس کا. جو بھٹک گیا وہ اس کے اگینسٹ جائے گا، اور کوئی کسی کے اوپر نگران نہیں ہے. وما انا، میں نہیں ہوں تمہارے اوپر نگران. واتبع ما یوحی، اور پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے. اور واصبر حتی یحکم اللہ، کرنے کا کام کیا ہے کہ وحی کی پیروی کرنا ہے، قرآن کی پیروی کرنا ہے، اور صبر بھی کرنا ہے. اور دین کے معاملے میں صبر بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یہاں تک کہ اللہ کی بات فیصلہ آ جائے. فیصلہ موت کا ہو، فیصلہ قیامت کا ہو، فیصلہ کسی کا بھی ہو، کسی کا پلان کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں جھوٹوں کا پلان کامیاب ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے. کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے، سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس بارے میں ہم نے سوچنا چاہیے کہ غلط اگر کچھ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، یا کچھ صحیح ہو گیا وہ کیوں ہوا، یا جو غلط ہوا وہ کیوں ہوا. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہنا ہے، نیکی پہ بھی جمے رہنا ہے. اور صبر کرنے سے ہی اللہ کی مدد آتی ہے. سورہ الہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، اور اس سورہ کا نام ہود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتاب ہے جو پختہ کی گئی ہے اس کی آیات، پھر کھول کر بتا دی گئی ہے. کس کی طرف سے ہے؟ جو حکمت والا ہے اور باخبر ہے. وہ کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اللہ تعبدوا الا اللہ،
یہ بھی جو ہے یہ مکی سورہ ہے، توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور سارے جو قصص الانبیاء بھی اس میں بتائے گئے ہیں۔ بے شک تمہارے لیے میں ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور کرنا کیا ہے؟ وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، استغفار ہر چیز کا سلوشن ہے۔ اگر کوئی چیز چاہیے آپ کو تو بے تحاشا استغفار کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو استغفار کرنا ہے، تو آپ کو متان حسنہ ملے گا ایک مقرر وقت تک، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز دے دیں گے اپنے فضل سے، ہر طرح کے صاحب فضل کو فضل ملتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر تم منہ موڑو گے فَإِنْ يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ كَبِيرٌ، تو کہہ دیجئے کہ یہ بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے پر عذاب، ایک بڑے عذاب کا۔ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ انہم یثنون صدورہم، خبردار بے شک وہ جو موڑتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ وہ چھپ سکیں آپ سے۔ اللہ حین یستغشون ثیابہم، جس وقت وہ ڈھانپتے ہیں اپنے کپڑوں کو، وہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ جاننے والا سینوں کے بھید۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ اہل ایمان جو تھے وہ حیادار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی حیادار تھے، وہ اکیلے میں بھی کپڑا اتار کے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو یوں جھکائے رہتے تھے۔ تو اس پہ بھی ایک آیت ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سامنے اللہ کی آیات بیان کرتے تو لوگ اپنے اوپر کپڑا ڈال دیتے، جھک کے چلے جاتے، اپنے آپ کو چھپا کے چلے جاتے، سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جانتا ہے وہ جو وہ چھپا رہے ہیں اور وہ جو ظاہر کر رہے ہیں، بے شک وہ جانتا ہے سینوں کے بھید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ایک دعا ہے جو بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اور اللہ کی نعمت کے زوال ہونے سے بچنے کی دعا کرنا ہے۔ جو اللہ کی نعمت ہمیں ملی ہے، زندگی کی نعمت ہے، سب سے پہلے ایمان کی نعمت ہے، وہ زندگی ملی تو اس ایمان کے لیے کر رہے ہیں۔ ایمان کے ساتھ ہمارا جڑ گیا قرآن سے، قرآن کے ساتھ آپ کو ہر چیز سمجھنا آتی چلی جا رہی، پھر آپ کی اولاد ہے، آپ کا مال ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی ہدایت ہے، ہر چیز۔ تو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا رب میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں کہ زوال نعمت کے زوال ہونے سے، وتحول عافیتک، عافیت کے بدل جانے سے۔ عافیت کیا ہے؟ جب آپ عافیت کے ساتھ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دین پر ہیں، دین پر جمے ہوئے، یہ آپ کے لیے عافیت ہے۔ آپ کے مال، آپ کی اولاد، آپ کا گھر، ہر چیز عافیت ہے۔ وتحول عافیتک فجاءت نقمتک، کہ اچانک وارد ہونے والی کوئی آفت کے، نعمت کا، وجاء نعمتک جميع السخطک اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وجاءت نقمتک جميع السخطک، اور آپ کی مکمل ناراضگی سے۔ کیا اللہ میں پناہ لیتی ہوں آپ کی مکمل ناراضگی سے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی نہ ملے، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اللہ کی ناراضگی ملے۔ اللہ ناراض ہو گئے تو سب کچھ ختم۔ یہ جتنی بھی آپ کی یہ ہے نا آج ڈھیل ملی ہوئی ہے، بتا دیا گیا کہ ان کے لیے جو ہے حتی ابواب کے لیے فتح ابواب، ہر طرح کے دروازے کھل گئے، ان کے مال، اولاد، ان کا بڑا گھر، ان کی ساری چیزیں، سب نعمتیں دیتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ، پھر اچانک ان کو پکڑیں گے اور اچانک وہ مایوس ہو جائیں گے، یعنی کہ بالکل ڈپریشن میں چلے جائیں گے وہ۔ تو یہ بات سے بہت ڈرنا ہے اللہ سے، کہ جو نافرمانی کر رہا ہے وہ اللہ سے ڈرے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک دعا اور میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہی ہوں، یہ دعا جو ہے مغفرت کرنا ہے کسی کی تو اس لیے بھی ہے، اور ہمیں سمجھنا بھی ہے، اس میں بہت ساری مغفرت کی بات ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا، اے اللہ مغفرت کر دے جتنے زندہ ہیں جتنے مرے ہوئے، یہ مغفرت ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جو جس کے لیے مغفرت کرتا ہے، اور یہ نماز جنازہ میں بھی پڑھنے کی ہے،
فائنل جب ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں اس میں بھی پڑھنے کی یہ دعا ہے، تو اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے. وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا، جو مرد ہیں ہم میں سے، اناسنا جو عورتیں ہم میں سے، شاہدینا جو حاضر ہے، جو غائبینا جو غائب ہے. اللہم من احییتہ منا، جو زندہ ہے ہم میں سے، فاحیا علی الایمان، تو اس کو زندہ رکھ ایمان پر. ومن توفیتہ، اور جو بھی مر گیا ہے، منا ہم میں سے، فتوفہ علی الاسلام، تو اس کو موت ملے اسلام کی حالت میں. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، یا رب ہمیں محروم نہ رکھیے، جو بھی ہم نے مرنے والوں کے لیے بھی دعا کی ہے، اور اس کے بعد اور ہمیں گمراہوں میں نہ کرنا. تو یہ بہت ہی مکمل ایک دعا ہے، اور یہ جو نماز جنازہ میں، اور نماز جنازہ جب آپ ادھر ہوں تو ضرور پڑھیں. جب آپ اس مسجد میں ہوں جہاں پہ نماز جنازہ پڑھے، اسے منہ موڑ کے نہیں جائیں، کیونکہ بہت ہی اجر والی نماز ہے یہ نماز جنازہ، اور اس کے لیے پورا سیکھنا بھی چاہیے کہ ہم نے کیا کیا چیز پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ میں نے شاید بتایا بھی تھا نماز نبوی میں، لیکن پھر جب بھی موقع ملے گا تو ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعل كل عمل صالحا واجعل لوجهك خالصا.